وہ جانتے بوجھتے بھی میرے شانے سے چمٹ سی گئی۔ اس کی ناک میرے گوشت میں دھنس رہی تھی اور سسکیاں خبر دے رہی تھیں کہ میرے شانے سے قمیص بھیگنے والی ہے۔ میں نے اس کے کندھوں کو بظاہر نرمی لیکن سختی سے پکڑا اور خود سے علیحدہ کر دیا۔ غزالہ، خود کو سنبھالو، لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لہجے میں تلخی اونت کر آئی تھی۔ وہ میرے دھکے سے ایک دم پیچھے ہٹ گئی، چہرے پر بے بسی تھی، جیسے کوئی بچہ بڑے چاؤ کے ساتھ اپنے بزرگ کی جیب میں ہاتھ ڈالنے لگے اور دھکے سے دور ہٹا دیا جائے۔ میں چاہتے ہوئے بھی غزالہ سے ہمدردی کا ایک لفظ نہیں کہہ سکا اور پارکنگ والے سے ٹوکن لے کر درختوں کی طرف بڑھ گیا۔ یہ سراسر اضطراری حرکت تھی۔ میں سیر کے موڈ میں تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ غزالہ میرے پیچھے آئے اور فلمی ہیروئنوں کی طرح میری منتیں سماجتیں کرے۔ در حقیقت یہ واقعہ میرے لیے قطعی غیر متوقع تھا، اس حد تک غیر متوقع کہ میں چکرا کر رہ گیا تھا اور فوری طور پر میرے ذہن میں یہی بات آئی تھی کہ یہاں سے ٹل جاؤں۔ میں ایک روش پر 10-15 قدم آگے گیا تھا کہ چوڑیوں کی چھنک نے خطرے کی ان گنت گھنٹیاں بجا دیں۔ غزالہ میرے عقب میں آ رہی تھی۔ شاہ جہان، اس کی روحان سی آواز ابھری۔ صورتحال لمحہ بلمحہ مضحکہ خیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ میرے تعاقب میں تھی، مجھے پکار رہی تھی اور میں چلتا جا رہا تھا۔ یہ کسی طور مناسب نہیں تھا۔ میں رک گیا۔ اس دفعہ حد ہو گئی۔ مجھے لگا ہم سچ مچ کسی رومانی کہانی کے دو کردار ہیں اور جیتی جاگتی دنیا سے نکل کر لفظوں اور سطروں میں گم ہو گئے ہیں۔ ارد گرد کو خاطر میں لائے بغیر غزالہ بھاگ کر مجھ سے لپٹ گئی، جیسے ایک بیل جڑ سے لے کر آخری کومپل تک کسی درخت سے پیوست ہو جائے۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ شاہ جہان، میں مر جاؤں گی، مجھے معاف کر دو۔ اگر معاف نہیں کرنا تو میری جان لے لو۔ میں مضبوط اعصاب کا مالک ہوں، لیکن صورتحال کی سنگینی میری پریشانی کو عرق آلود کرنے لگی۔ کئی نگاہوں کے سامنے ایک حسین و جمیل لڑکی مجھ سے لپٹی ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ اس کے مزور جذبات نے اسے ہر احساس سے بیگانہ کر رکھا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میرا سینہ جذبات سے عاری تھا۔ درون دل جو چیخم داڑ مچی ہوئی تھی وہ کچھ میں ہی جانتا تھا، لیکن میں نے خود پر قابو پا رکھا تھا۔ شاید اس لیے کہ میں ایک مرد تھا، یا شاید اس لیے کہ خود پر قابو پانے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ بگڑتی صورتحال کے پیش نظر میں نے حکمت عملی سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ غزالہ کو بآہستگی خود سے جدا کیا اور نرمی سے کہا، غزالہ، خود کو سنبھالو، کیوں تماشا بنا رہی ہو؟ چلو آؤ، گاڑی میں بیٹھتے ہیں۔ اس نے منہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور گردن جھکا کر رونے لگی۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اپنے ساتھ چلاتا ہوا گاڑی تک لے آیا۔ غزالہ کو اگلی نشست پر بٹھا کر میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اسی وقت میری نگاہ رکشہ ڈرائیور پر پڑی۔ وہ فریادی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اے اہل وفا، ہم بھی راہوں میں پڑے ہیں۔ اگر ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کا انعام شنام نہیں تو کرایہ ہی دیتے جائیے۔ میں نے جیب سے 100 کا نوٹ نکال کر اس کے حوالے کیا۔ وہ میرے بجائے غزالہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رکشے کی جانب بڑھ گیا۔ دیگر تماشائی بھی بتیسیاں نکال نکال کر خسر پھسر کر رہے تھے۔ بہرحال یہ بھی ان کی مہربانی تھی کہ خاموش تھے۔ اگر ان میں سے کوئی شوخ طبع آواز سے کہنے بھی لگتا تو یہ اس کا استحقاق تھا۔ جنا گارڈن سے گاڑی نکالنے کے بعد میں نے مال روڈ کی ایک چائنیز ریسٹورنٹ کے سامنے روکی۔ ڈنر کا وقت ابھی بہت دور تھا۔ ڈائننگ ہال تقریباً خالی پڑا تھا۔ ہم ایک نیم تاریک گوشے میں جا بیٹھے۔ کولڈ کافی؟ میں نے ویٹر سے کہا۔ غزالہ نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کی شبنم سے دھلی دھلائی شفاف آنکھوں میں ایک بھولی بصری یاد جگنو کی طرح چمک گئی۔ میں نے سگریٹ سلگایا۔ وہ اب سر جھکائے اپنے ہینڈ بیگ کے بکل کو ناخن سے کھرچ رہی تھی، جیسے گفتگو کا سارا کام اس نے مجھے سونپ دیا ہو۔ میں نے احتیاط سے الفاظ کا انتخاب کیا اور لہجے میں بے ساختہ عجلت سمیٹ کر کہا، غزالہ، تم نے میرے قریب آ کر غلطی کی ہے۔ کچھ لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میں چاہوں بھی تو تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔ تم مجھ سے اگر کچھ کہنا چاہتی ہو تو میں بھی تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے فرصت اور مناسب موقع کی ضرورت ہے۔ وہ پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں یقین کم اور شبہات بہت زیادہ تھے۔ میں نپے تلے لفظوں سے ان شبہات کو ختم کرنے کی کوشش کرنے لگا، اسے یاد کرانے لگا کہ میری یہ بے رخی مستقل نہیں ہے۔ کچھ نامعلوم مجبوریوں کے سبب میرا اس سے دور رہنا ضروری ہے۔ وہ سنتی رہی، چہرے پر خاموشی کا گمبھیر پردہ تھا۔ اس پردے کی دوسری جانب دیکھنا میرے لیے نہ پہلے کبھی ممکن ہوا تھا اور نہ اب تھا۔ اس نے مجھے ٹیلی فون نمبر اور ایڈریس مانگا۔ میں نے اسٹیشن کے ایک ہوٹل کا پتہ بتا دیا۔
وہ ٹٹولنے والی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ ان نظروں سے بچنے کے لیے میں نے جلدی ٹال دیا کہ فی الحال میرا مستقل پتہ کوئی نہیں ہے۔ رسماً میں نے اس کا پتہ بھی لکھ لیا اور وعدہ کیا کہ میں آج شام کسی وقت اسے فون کروں گا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی زخمی مسکراہٹ کھیل گئی۔ یہ مسکراہٹ میرے کھوکھلے وعدے کے آگے ایک سخت تبصرے کی حیثیت رکھتی تھی۔ نہایت عجلت میں نے گفتگو سمیٹنے کے بعد غزالہ کے ساتھ ریسٹورنٹ میں سے باہر آ گیا۔ اس رات میں ہوٹل میں تقریباً 10 بجے تک جاگتا رہا اور خالی نظروں سے ٹی وی اسکرین کو گھورتا رہا۔ خالی نظروں سے ٹی وی اسکرین کو اسی وقت دیکھا جاتا ہے جب ذہن بے حد مصروف ہو۔ غزالہ نے اچانک سامنے آ کر سوچوں کی دنیا میں تہلکا مچا دیا تھا۔ بے شمار زخموں کے منہ کھل گئے تھے اور ان گنت خوابیدہ درد جاگ اٹھے تھے۔ میں اپنے آپ سے لڑتا رہا اور اس لامتناہی کرب پر قابو پانے کی سعی کرتا رہا۔ رہ کر یہ سوال ذہن میں ابھر رہا تھا کہ غزالہ میرے پیچھے کیسے لگ گئی۔ غالباً وہ رکشے پر سوار ہو کر کہیں جا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے ڈرائیور کو میرے تعاقب کا حکم دے دیا تھا اور آخر مجھ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ نوٹ کرنے والی بات یہ تھی کہ اس نے میرے بدلے ہوئے حلیے کے باوجود مجھے پہچان لیا تھا۔ بسط کوشش تقریباً 12 بجے میں نے خیالات کے اس عنبر بیل سے نجات پائی اور دل ہی دل میں اس فیصلے کا اعادہ کیا کہ کل علل صبح میں نتھیا گلی کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ ضروریات سے فارغ ہو کر میں بستر پر دراز ہونے کا ارادہ کر ہی رہا تھا جب میری نگاہ سائڈ ٹیبل پر رکھی روم کی پر پڑی۔ رواج کے مطابق اس کی کے ساتھ ایک دیدہ زیب کی رنگ تھا۔ بیضوی شکل کا یہ کی رنگ چمکدار اسٹیل کا تھا اور اس پر ہوٹل کا نام اور پتہ کندہ تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں بری طرح چونک گیا۔ جس وقت غزالہ میرے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہی تھی، یہ کی رنگ ڈیش بورڈ کے نچلے خانے میں پڑا تھا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے میں اسے صاف دیکھ سکتا تھا، تو کیا غزالہ نے اس کی رنگ کو نہ دیکھا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کی رنگ کی دونوں جانب ہوٹل کا نام نمایاں حروف میں کندہ تھا، تو کیا غزالہ میرے جھوٹ سے واقف ہو چکی تھی؟ میری چھٹی حس نے کہا، یقیناً ایسا ہو چکا ہے۔ غزالہ جیسی باریک بین لڑکی میری اس غلطی سے فائدہ نہ اٹھاتی؟ ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ میرا ایڈریس جان چکی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں نے ہوٹل کا نام بتایا تو وہ کیسے کشادہ آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی تھی۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اگر مجھے ایک آدھ روز لاہور میں مزید قیام کرنا ہوتا تو صبح منہ اندھیرے میرا ہوٹل تبدیل کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ میں غزالہ سے مٹ بھیڑ کا خطرہ کسی طور پر نہیں لے سکتا تھا۔ یہ دوری میرے لیے کڑی آزمائش تھی، لیکن قربت اتنی جان لیوا تھی کہ میں اس کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ خیالوں میں غلطاں میں نیند کی وادی میں چلا گیا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں بستر پر جیسے آڑا ترچھا پڑا تھا ویسے ہی سو گیا تھا اور اب اسی پوز میں آنکھ کھل گئی تھی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میرے دائیں ہاتھ پر کوئی شے رینگ رہی ہے۔ یہ ہاتھ بستر سے نیچے جھول رہا تھا۔ میں نے اضطراری طور پر ہاتھ کھینچا، لیکن وہ کسی کی گرفت میں تھا اور اسی وقت میری نگاہ ایک نسوانی جسم پر پڑی۔ ٹیبل لیمپ کی نہایت مدھم روشنی میں ایک بنت ہوا میرے ہاتھ پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کی مانگ روشنی میں باریک چمکیلی لکیر کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ شاید میں خواب دیکھ رہا تھا، لیکن نہیں، میرے سامنے قالین پر غزالہ بیٹھی تھی۔ میں خیالوں میں گم یوں ہی دروازہ مقفل کیے بغیر نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ میرے سوتے میں غزالہ اندر چلی آئی تھی۔ میں نے بے یقینی سے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ رات کے 2:30 بجے تھے۔ خدا کی پناہ، رات کے 2:30 بجے غزالہ نثار اس ہوٹل تک پہنچی تھی اور میرے کمرے میں آ گھسی تھی۔ میرے سنگین ترین خدشات حقیقت کا روپ دھار گئے تھے۔ میرے ساتھ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے غزالہ نے ہوٹل کا کی رنگ دیکھ لیا تھا۔ نتیجے کے طور پر وہ اس وقت میرے کمرے میں موجود تھی۔ غزالہ کا سامنا کیے بغیر لاہور چھوڑنے کا میرا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا تھا۔ اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ میرا دل معمول سے دوگنا رفتار سے دھڑک رہا ہے۔ گہری نیند سے اچانک جاگنا پڑ جائے تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے بے حد محتاط لہجے میں پوچھا، غزالہ تم یہاں؟ اس نے سر اٹھایا۔ مانگ کی روشن لکیر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کی پلکیں اٹھیں اور نگاہیں میرے چہرے پر جم گئیں۔ میں اس کی آنکھوں میں جھانک کر کانپ گیا۔ وہاں ایک اور ہی رنگ تھا، کوئی جدا ہی موسم تھا۔ میرا ہاتھ اپنی گود میں پڑا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ میری گود میں رکھ دیا۔ میرا ہاتھ اس کے رخسار سے جا لگا۔ بھیگی ہوئی چیز نہیں جلتی، لیکن رخسار بھیگا ہوا تھا اور جل رہا تھا۔ وہ عجیب خوابیدہ لہجے میں بولی، مجھ سے دور نہ جاؤ شاہ جہان، میں گناہگار ہوں تو سزا دو۔
میں تمہارے سامنے ہوں، جو چاہے مجھ سے سلوک کرو، لیکن مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ میرے دل کی سنگلاخ زمین سے ایک نمی سی رسنے لگی۔ یہ 2 آتشی آنسو تھے، آنکھوں سے بہت دور تھے، لیکن تھے تو آنسو۔ میں نے اپنی آنکھوں کی مردانہ شان برقرار رکھنے کے لیے ان آنسوؤں کو سینے کے ریگزار میں جذب کر دیا۔ غزالہ کا سر میری گود میں تھا، شہد رنگ ریشمی بال میرے بازوؤں اور میرے بستر پر دور تک منتشر تھے، اور بال ہی منتشر نہیں تھے، وہ خود بھی منتشر تھی۔ یہ ایک بے قاعدگی بے حد جذبات انگیز تھی، اور غزالہ کی خاموشی نے اسے اور ہی جان خیز بنا دیا تھا۔ میرا ہاتھ غزالہ کے ملائم بالوں میں سرایت کر گیا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، دماغ میں تند و تیز آندھیاں چل رہی تھیں، یادوں کے بگولے چکرا رہے تھے، کوئی دور افتادہ نغمہ، کوئی پھولی بصری لہ سماعت میں گونجنے لگی، جیسے کوئی گھسی پیٹی بلیک اینڈ وائٹ فلم چل رہی ہو، زرد زرد، بجھی بجھی، شکستہ کرسیوں والا خستہ ہال سینما ہو، اور آواز گونج رہی ہو، یہ زندگی کے میلے، یہ زندگی کے میلے۔ پھر 2 نیلگوں مردہ چہرے میرے آنکھوں کے سامنے آئے، پھر ایک کرخت چہرہ عورت دکھائی دی۔ وہ دہکتے چمٹے سے میری بہن کو داغنا چاہ رہی تھی۔ میری بہن چیخنے لگی، یہ چیخیں ابھرتی اور پھیلتی چلی گئیں۔ قرب و جوار کی ہر آواز ان چیخوں میں دب گئی۔ میں نے جھٹکا دے دیا۔ غزالہ جیسے اچھل کر قالین پر جا گری، اس کی سہمی ہوئی حیرت زدہ نگاہیں میری طرف اٹھی۔ میں رخ پھیر کر اپنی الماری کی طرف بڑھا، اٹیچی گھسیٹ کر باہر نکالا اور ہینگروں سے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ 2 یا 3 منٹ کے اندر میں اپنے مختصر سامان کی ہر شے پیک کر چکا تھا۔ روم سروس کا فون اٹھا کر میں نے استقبالیہ پر اطلاع دی کہ میں کمرہ چھوڑ رہا ہوں، بل تیار کر دیا جائے۔ غزالہ ابھی تک اسی طرح قالین پر بیٹھی تھی، چہرہ بازوؤں میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے اپنی جگہ سے جنبش کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ میں اسے اس کے حال پر چھوڑ کر کمرے سے نکل آیا۔ کاؤنٹر پر خوابیدہ ملازم مجھے حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پچھلی رات کا یہ چیک آؤٹ اس کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا۔ میں نے بل ادا کیا، ایک پورٹر نے اٹیچی کیس اٹھایا اور میرے ساتھ پارکنگ کی طرف چل دیا۔ ڈرائیونگ سے میرا اعصابی تناؤ اکثر دور ہو جایا کرتا ہے۔ لاہور سے مری تک میں نے دھیمی رفتار سے گاڑی چلائی۔ 6-7 گھنٹے کا سفر تقریباً 10 گھنٹے میں طے کیا۔ مری پہنچ کر میں اپنے اندرونی ہیجان پر خاصی حد تک قابو پا چکا تھا۔ بہتری کے لیے میں نے ایک شب مری میں قیام کیا۔ اس قیام سے نہ صرف بے خوابی اور سفر کی تکان دور ہوئی، بلکہ میں خود کو کام کرنے کے لیے آمادہ محسوس کرنے لگا۔ میرے حاصل کردہ ایڈریس کے مطابق احمد رجال صاحی نتھیا گلی کے نواح میں ایک نجی رہائشی تفریح گاہ میں مقیم تھے۔ مال روڈ سے تقریباً 1 میل ہٹ کر یہ نہایت پرفضا مقام تھا، اور تفریح گاہ بنانے والوں نے ایک پوری پہاڑی خرید رکھی تھی۔ وہاں بوٹنگ، سنوکر، ٹینس کورٹ، سوئمنگ پول اور طرح طرح کے دیگر تفریحات فراہم کی گئی تھیں۔ قیام و طعام کا بندوبست بھی منفرد تھا۔ اعلیٰ طبقے کے افراد بوجھل جیبوں کے ساتھ یہاں آتے تھے اور ہلکے ہو کر واپس لوٹتے تھے۔ مری پہنچ کر مجھے ایک اور چیز کا علم ہوا۔ الفردوس نامی اس تفریح مقام پر صرف ان لوگوں کو ٹھہرایا جاتا تھا، یعنی مجھ جیسے چھڑے چھانٹ، کیونکہ یہ لوگ ہوٹل کے بلبوتے پر اس گوشہ فردوس کا سکون برباد نہیں کرتے تھے۔ یہ اطلاع میرے لیے خوشکن نہیں تھی۔ پروگرام کے مطابق مجھے الفردوس میں رہائش پذیر ہو کر رجال صاحی سے مل کر یا ملے بغیر یہ جاننے کی کوشش کرنی تھی کہ کچھ لوگ انہیں عدم آباد روانہ کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں، اور کیا میرے اور ان کے اس حادثے سے بچنے کی صورت ہے۔ بہرحال اگلے روز میں نے نتھیا گلی کا رخ کیا۔ یہ آخری ہفتہ تھا۔ 6000 فٹ کی بلندی پر خنکی کا بسیرا تھا، تاہم یہ ایک چمکیلی صبح تھی اور قرب و جوار کے ٹیلے ہمیشہ سے زیادہ نکھرے نظر آتے تھے۔ میں بل کھاتے ہوئے سڑک پر درمیانی رفتار سے ڈرائیونگ کرتا تقریباً 12 بجے کے قریب الفردوس پہنچ گیا۔ اس مقام کے بارے میں جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ بہت ہی پرسکون اور خوبصورت جگہ تھی۔ ایک پوری طرف دیوار کو خاردار تاروں کے ذریعے محفوظ کر لیا گیا تھا۔ اندر عمارتیں تھیں، مصنوعی جھیل تھی اور پھولوں کی تختیوں میں بل کھاتی ہوئی پختہ روشیں تھیں۔ پارکنگ لاٹ میں کھڑی بیش قیمت گاڑیاں دیکھ کر اندازہ ہوا کہ یہاں ہائیسٹ انٹری موجود ہے۔ انگلش میڈیم بچے چیختے چلاتے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ان کی سریلی آوازیں پہاڑوں میں دور تک گونجتی تھیں۔
گراسی میدان میں افسرانہ شان والے خواتین و حضرات گھومتے پھرتے دکھائی دیتے تھے۔ ایک جگہ نوجوان نسل کے شوخ نمائندے بیڈمنٹن کھیل رہے تھے، دوسری طرف وہ یورپین خواتین تصویر کشی میں مصروف تھیں۔ میں اپنا اٹیچی کیس اٹھا کر استقبالیہ پر پہنچا۔ کاؤنٹر پر خوبصورت لڑکی نے خوش دلی سے استقبال کیا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے توصیفی جھلک دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ سفر نے میرا حلیہ زیادہ ٹائٹ نہیں کیا۔ اپنے لہجے میں چاشنی کھول کر میں نے اس ماجبین سے ایک عدد کمرے کی درخواست کی۔ آر یو وتھ فیملی؟ شیرین آواز میں پوچھا گیا۔ نو، مجھے اپنے کیس کے سب سے کمزور پہلو پر روشنی ڈالنا پڑی۔ بٹ دے ول بی ہیئر ان 2-3 days۔ لڑکی کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ وہ اپنی مجبوری بیان کرتے ہوئے بولی، ویری سوری سر، ہمارے کچھ رولز ہیں، فیملی کے بغیر ہم آپ کو یہاں خوش آمدید نہیں کہہ سکتے۔ ویسے 2 کمرے کا ایک سویٹ خالی ہے، اگر آپ ریزرو کروانا چاہیں تو کروا لیں۔ میں نے اس پری چہرہ کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن بات نہیں بنی۔ اس بیچاری کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں تھی، اصل اتھارٹی مینیجر کے پاس تھی، اور مینیجر کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ میں نے سوچا اب آ تو گیا ہوں، مینیجر سے درخواست کر کے دیکھ لوں، یعنی وہ جو کسی نے کہا ہے نا، کیا ضروری ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب۔ وہیں استقبالیہ میں بیٹھ کر میں فردوسیوں کی مصروفیات دیکھتا رہا اور اپنا مطلوبہ چہرہ ڈھونڈتا رہا۔ میرے اندازے کے مطابق یہاں کم از کم 40 فیملیز قیام پذیر تھیں۔ ان میں سے 15-20 افراد اور بچے گراؤنڈز میں نظر آ رہے تھے، باقی سب کے سب میری آنکھوں سے اوجھل تھے۔ یقیناً رجال ساہی صاحب بھی انہی میں سے ایک تھے۔ میں سوچنے لگا، اگر مینیجر نے بھی انکار کر دیا، اور امکان بھی یہی تھا، تو میرا لایا حمل کیا ہوگا؟ کیا الفردوس میں رسائی حاصل کرنے کے لیے مجھے ایک عدد خاتون کا انتظام کرنا پڑے گا؟ یعنی کوئی خوشرو لڑکی جو میری منکوہا یا غیر منکوہا بن کر میرے ساتھ یہاں قدم رنجہ فرما سکے۔ کہاں سے کیا جائے اس لڑکی کا انتظام؟ اتنی جلدی تو شاید کوئی چاکلیٹ فلمی ہیرو بھی یہ بندوبست نہ کر سکتا۔ سراسر ہتھیلی پر سرسوں جمانے والی بات تھی۔ اچانک میرا دھیان واپس مری اور مری سے واپس بھگ کر چلا گیا۔ وہاں سے لڑکی کا انتظام ہو سکتا تھا، بلکہ انتظام کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آغا قادر زمان کی حویلی میں درجنوں لڑکیاں بھری پڑی تھیں، اور ان میں سے کوئی مناسب لڑکی منتخب کی جا سکتی تھی۔ کہاں نتھیا گلی اور کہاں بھگکر۔ سفر بہت طویل تھا اور پھر تاخیر بھی ہونا تھی۔ فوراً ذہن ٹیلی فون کی طرف چلا گیا۔ آغا قادر زمان کے 3 نمبر اس وقت میرے پاس موجود تھے، 2 بھگکر کے اور 1 لاہور کا۔ میں نے سوچا فون پر اسے اپنی ضروریات سے آگاہ کروں اور کہوں کہ اپنے کسی گماشتے کے ساتھ 1 یا 2 لڑکیاں یہاں روانہ کر دے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک نیا خیال برق کی طرح ذہن میں گونج گیا۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے ٹیلی فون کے استعمال پر 1,00,000 بار لعنت بھیجی اور فی الفور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی لڑکی نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ چودھری صاحب، آپ جا رہے ہیں؟ یس، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا۔ بہرحال آپ 1 ہفتے کے لیے سویٹ بک کر دیجئے۔ میں نے شیروانی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر بٹوا نکالا اور پیمنٹ کر دی۔ بٹوے میں معتبر قسم کے نوٹ دیکھ کر لڑکی امپریس ہوئی۔ درخواست سے بولی، آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیتے، سر آنے ہی والے ہیں۔ مجھے اب سر کی ضرورت تھی، نہ اس سے کوئی اپیل کرنے کی۔ میں نے اب اس کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، مبادا وہ سچ مچ اس کا دل پسج جائے اور وہ اپنے قواعد و ضوابط پر لات مار کر میری درخواست قبول کر لے۔ رسید لے کر میں استقبالیہ سے نکلا اور سیدھا اپنی گاڑی میں آیا۔ ذرا سی دیر بعد میں واپس مری کی طرف جا رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے تراشیدہ بالوں والی اس لڑکی کی صورت تھی جسے میں نے حویلی میں ناچتے دیکھا تھا، اور جو بعد ازاں صفدر علی کی بدنصیب محبوبہ انجم ثابت ہوئی تھی۔ آج کل وہ حویلی میں تھی۔ یہ بعید از امکان نہیں تھا کہ میں آغا قادر زمان سے ایک لڑکی کا مطالبہ کروں تو انجم ہی کی رہائی کی کوئی سبیل نکل آئے۔ امکان معدوم تھا، لیکن ناپید نہیں تھا۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایسی کوئی صورتحال پیدا کر سکتا تھا کہ قادر زمان انجم کو میرے ساتھ نتھیا گلی روانہ کر دے۔ اس کے نزدیک وہ ایک عام بازاری لڑکی تھی، اور ایسے کاموں میں عموماً بازاری لڑکیاں ہی استعمال ہوتی ہیں۔